بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ جو ہے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بھی، اور جتنے علماء حضرات اور پینل یہاں پر شریک ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے دو نئی شخصیات اس وقت موجود ہیں، اور ایک شخصیت جن کا ماشاءاللہ ختم نبوت کے لائن سے بہت ہی زیادہ کام ہے الحمدللہ، اور اس ٹاپک کے اوپر جس وقت ناموس رسالت کی بات ہوئی اور ناموس رسالت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تحفظ کے لیے جو پٹیشن دائر کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی جو ہے ساتھ میں مل کر کے پروگرام کرنے کا موقع ملا۔ علامہ سیالوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی آمد سے خوشی ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ٹریول کر کے تشریف لائے، جزاک اللہ، مہربانی۔ ماشاءاللہ۔ اور جہاں ماشاءاللہ ہم لوگ کوئی برمنگھم سے، کوئی مانچسٹر سے، کوئی لندن سے، اتنی دور دور سے جو ہے سفر کر کے آئے ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ تقریباً 10 میل دور سے جو ہے سفر کر کے ماشاءاللہ مفتی زکریا صاحب تشریف لائیں، جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی زکریا صاحب، آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا، ابھی تک جو پروگرام آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور آپ کیا مطلب آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں جو ہونے چاہیے اور ابھی تک وہ بات سامنے نہیں آئی؟ نہیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے الحمدللہ کہ ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کے اوپر ہم لوگ کام شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں کی سکولز وغیرہ میں کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچے کی چھٹی کا موقع جب آتا ہے عید کے وقت، تو یہ کہ بھئی یہ لوگ آج چھٹی لیں گے، یہ لوگ کل چھٹی لیں گے، تو یہ یونائٹڈ پلیٹ فارم کے ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان چھٹی لیں گے، کوئی مسلک وغیرہ کے فرق، تو یہ یونائٹڈ پلیٹ فارم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت اچھا سٹیپ اور وے فارورڈ ہے۔ اور جو بات ڈسکشن میں یہ بھی آئی کہ ایجوکیٹنگ آور ینگسٹرز اینڈ دا جنرل پبلک از ویری امپورٹنٹ، چونکہ ان کے ایجوکیشن سے وہ بصیرت کے ساتھ اس مسئلے پر عمل کریں گے۔ تو یہ بھی جو مولانا سمیر الدین صاحب دامت برکاتہم نقشوں سے وغیرہ سے سمجھاتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ غلطی کہاں ہے، اور وہ پوری فہم اور بصیرت کے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ تو ایجوکیشن اور دین کو سمجھنا بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جہالت بنیاد ہے، تو اگنورنس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ایک چیز کو، یعنی 2 بجے ہمیں خبر ملی اور اس پر عمل کر لیا، لیکن یہ اگنورنس ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ بھئی یہ خبر صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ تو یہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، اور شاید یہ جو سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے اس کا اعلان بھی ٹی وی پر ہوگا وغیرہ، تو اس سے ایجوکیشن میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ محسن الدین صاحب، آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مان لیجیے کوئی شخص آپ سے پہلی دفعہ ملاقات کر رہا ہے اور اس کو چاند کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور آپ کے پاس صرف 7 منٹ ہے۔ وہ 7 منٹ میں یہ چاند کا پورا بکھیرا ہے کیا، وہ آپ نے سمجھانا ہے، تو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ ہم ایک تو یہ کیلنڈر میں وہ نیو مون سمجھائیں گے کیا ہے، جی۔ دوسرا یہ بتائیں گے کہ سعودی میں غلطی کیا ہے، اس کا کیلنڈر جو ہے 30 سال والا وہ سمجھائیں گے۔ جی۔ پھر اس میں خاص بات ہے کہ اس میں رولز کیا ہے، کیلنڈر تو سبھی بناتا ہے، رولز یہ ہے کہ اس پر کا چاند نظر نہیں آئے گا، یہ 3 بات سمجھائیں گے۔ پھر یہ چوتھی بات سمجھائیں گے کہ آپ کو پوری دنیا میں کہاں چاند نظر آئے گا، جیسے اس میں سارا لگا ہوا ہے رنگ، اور یہ ویب صرف سے لیا جاتا ہے کہ کہاں چاند نظر آئے گا، کہاں چاند نظر نہیں آئے گا، یہ ایک سمجھا دیں گے۔ اور اس کو یہ ہوگا کہ بھئی یہ کیا حتمی ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہے، حساب ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی ہم نے 30 سال سے تجربہ کیا ہے، یہ واقع حتمی ہے، واقع حتمی ہے۔ اور یہ اس وقت میں جیسے نیویگیشن کار میں ہوتا ہے، وہ اب ڈال دیں تو دروازے کے پاس لے جا کے کھڑا کرتا ہے، لیفٹ رائٹ بتلاتا ہے، منٹ سیکنڈ بتلاتا ہے، یہ آپ کے چھوٹے سے کار میں، چھوٹی سی مشین میں اس وقت موجود ہے، اور وائر بھی نہیں ہے، بغیر وائر کے ہے۔ تو چاند اور سورج کے بھی 3 نیویگیشن ہے، اس 3 نیویگیشن جیسے ایسے کلک ماریں آپ، ایسے ماریں تو فوراً آ جائے گا کہ چاند کہاں ہے اور سورج کہاں ہے، یہ بھی آ جائے گا کہ دکھے گا کہ نہیں دکھے گا، اس حساب سے آپ فیصلہ کر لیں اور اس حساب سے آپ دیکھیں تو انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، ہم ایسا سمجھا دیتے ہیں۔
माशा अल्लाह। हाँ 10 मिनट में नहीं, 7 मिनट में पूरा फलसफा समझाते हैं उसको, और उसको मुरीद बना के बेचते हैं। तो मतलब वो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो आप कैसे समझाते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो आप समझा दें। फिर समझाओ तो ये वो लोग इसमें नहीं जी, जो इस वक्त देख रहे हैं और पहली दफ़ा वो इस वक्त, नहीं, पहले मैंने अब उसको अमजद को भेजा है, अमजद को कहो कि वो ये 3 चीज़ डालें, ठीक है। ये 3 चीज़ मैंने मैंने इसीलिए कहा था अमजद ना साहब डांट अंदर पड़ेगी डालें मुझे। 3 चीज़। जी जी इंशाल्लाह वो डालेंगे। मैं एक दफ़ा दिखाइए तो मुझे करें मुहर्रम का, इसमें जो है मुहर्रम वाला। एक मिनट यार, किधर चला गया? लाइए मैं निकाल, एक मिनट हजरत, तुमसे नहीं निकलेगा रोज़। ये रहा, ये है। जी ये मुहर्रम का समय है, जी। 8 तारीख को, चांद अब कहीं नहीं है। ये देखें, मैं कैमरा पे करीब करता हूँ इसको और जूम इन जो है अगर कर सकते हैं तो, ये पूरी दुनिया का नक्शा है, पूरी दुनिया। सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अप टू साउथ अमेरिका, कनाडा वगैरह। ये अब थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है कहाँ पर चांद नज़र आ सकता है। ये 8 तारीख का लगा हुआ है। दिस इज़ टुडे, टुनाइट। अब 8 तारीख को सऊदी में काला है, नहीं है। जी ये यहाँ आपका अमेरिका में लाल है, अमेरिका में लाल है। ये 6 डिग्री ऊंचा है वहाँ, इस पर चांद नज़र नहीं आएगा। समंदर में जाकर के ये ग्रे है, ये 7 डिग्री ऊंचा है, ये नज़र नहीं आएगा। इसमें कहता है नज़र आएगा, लेकिन ये सैटेलाइट की दूरबीन है। जी ये दोनों सैटेलाइट की दूरबीन है। दूसरे दिन 9 की शाम को, ये देखिए 9 लगा हुआ है मुहर्रम का, यानी दूसरे दिन का मतलब 9 तारीख को, ये मंडे मंडे उसमें लगा, लिखा हुआ है मंडे। जी उसमें पूरी दुनिया ये है। देखिए बर्मा से ये इस हिस्से में ये 8 डिग्री है, और इस हिस्से में ये ब्लू के इस हिस्से में राइट हैंड साइड पर 8 डिग्री है, चांद नज़र नहीं आएगा। 9 डिग्री यहाँ है, इस पर चांद दूरबीन से नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो आपके हाथ में दूरबीन है, इसमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ हाथ छोड़ देते हैं। तो बर्मा वाला ये कहे कि मुझे 9 की शाम को मुहर्रम का चांद नज़र आया, तो हम गवाही कबूल कर लेंगे अगर वाक़तन देखा है तो। उसके बाद ये कौस बना 9 तारीख के शाम को हरे का, हरे में यहाँ 10 डिग्री है, ये 11 डिग्री है, ये 12 डिग्री है। ये हरे जितना जहाँ जहाँ से पूरी दुनिया में गुजर रहा है, जैसे इंडिया में गुजर रहा है, पाकिस्तान में गुजर रहा है, सऊदीया में गुजर रहा है, मराकश में गुजर रहा है, साउथ अफ्रीका में गुजर रहा है, कनाडा में गुजर रहा है, अमेरिका में गुजर रहा है, ब्राज़ील में गुजर रहा है। तो 9 तारीख को यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी दुनिया को नज़र आएगा, और 10 तारीख को उसकी सही बात होगी जी। और वाक़तन नज़र आएगा। तो बेसिकली टुमारो संडे 8th of August is impossible to sight the moon anywhere in the world, including America. including America जो है। और बाय द टाइम जो है, अगर इस इलाके में जो है चांद कह लीजिए मौजूद होता भी है, तो यहाँ की फजर हो चुकी होगी। यहाँ की फजर हो जाएगी जी, यहाँ की फजर के बाद का टाइम हो गए। तो वी कैन नॉट बेस ऑन दैट जो है। प्लस आई मीन ये रेड एंड ग्रे, इवन लाइट ब्लू जो है वो नज़र आना पॉसिबल नहीं है। तो टुमारो नाइट टू डिक्लेयर के जो है चांद नज़र आ गया, दैट्स इम्पॉसिबल। हालांकि आज ऐलान करेगा वो जी सऊदी, आज ऐलान लाजमी करेगा। जी मुझे पता है, आज ऐलान करेगा रईतुल हिलाल का, उसके कैलेंडर पर है वो करना। और 2 डिग्री ऊंचा है चांद उसके कल भाई आज शाम को ऐलान होगा, कल की पहली तारीख को नहीं, कल ऐलान करेंगे। आज की शाम को ऐलान करेगा, 9 को पहली तारीख करेगा। जी 9, आज 7 है ना? जी हाँ 8 को आप आराम से बैठ सकते हैं। मैं बिल्कुल, मुझे चैन नहीं आता ना जब चांद का मसला होगा। नहीं वो अब शुक्र है कोई डंडा हाथ में नहीं है। तो मेरे और आपके दरमियान थोड़ा फासला रहे तो अच्छा है। वो पढ़ाई के दिन याद आ जाते हैं। अब जो है मंडे 9th को जो हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, ये आपको जो है स्क्रीन पर मुफ्ती अमजद साहब भी दिखाएंगे जो है प्रेजेंटेशन में। ये मंडे 9th को जो है मगरिब के बाद बाज़ इलाक़ों में चांद नज़र आना पॉसिबल है, जो है बाज़ ममालिक में चांद नज़र आना पॉसिबल है। तो दैट मीन्स के 10th of August को, 10 अगस्त को यकुम मुहर्रम हो सकती है।
یکم محرم انشاءاللہ لائکلی ہوڈ ہے 10 تاریخ کو، ادھر لکھا ہے یہ 10 کو جو ہے یکم محرم۔ اب اس حساب سے جو ہمیں عاشورہ کے روزے رکھنے ہیں، جو ہم نے روزے رکھنے ہیں وہ 9، 10، 11 یہ 3 تاریخوں میں سے کوئی بھی 2 دن جو ہے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ تو یہ اس لیے بھی یہ ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نے عاشورہ کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ عاشورہ جو ہے اس کی برکت اپنی جگہ ہے، اور اس وقت جو سانحات اور واقعات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں جو ہے، لیکن اس کی حرمت، محرم کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت کربلا کے واقعے سے بھی پہلے کی ہے۔ تو کربلا کا واقعہ جو ہے ہسٹوریکل ہے، اور اس کی حرمت جو ہے وہ اسپریچول ہے۔ تو ہم نے جو ہے 9، 10، 11 تاریخ کے روزے رکھنے ہیں، جو کہ ادھر ہے یہ 18، 19 and 20۔ تو جو 10 محرم ہے عاشورہ کا دن، دیٹ از 19th of August، یہ 19 اگست کا دن ہوگا، تھرسڈے کا دن ہوگا۔ تو بہرحال دس از جسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ، اور اب آپ کو تھوڑا مطلب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس کی بیس لائن کیا ہے، اور جو میں بات کر رہا تھا پٹری پہ ڈالنا اس کے حوالے سے۔ علامہ سیالوی صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ چاند کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق ہمارے مطلب یعنی صرف رمضان اور عید الاضحیٰ کی حد تک کہ کیوں محدود ہے ہمارے ذہنوں کے حساب سے؟ پبلک جو ہے صرف اس طرف کیوں توجہ دیتی ہے، اور ہونا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کا، جو اس تحریک کے محرک بنے اور اسے اٹھایا ہے کہ ملک میں یہ اویئرنیس پیدا ہو، اور کوشش کریں گے اگر ممکن ہوا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ پورے ملک میں ایک ہی دن میں عید ہو، اور تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنی خوشیاں اطمینان سے منائیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ مہینے کا اور چاند کا تعلق تو ہر مہینے سے ہے، اور ہر مہینے کو صحیح ٹائم پر شروع ہونا چاہیے، لیکن بہرحال احادیث میں بھی ہے کہ شعبان، رمضان، ان بعض چاندوں کا آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، تو اس لیے عوام میں بھی یہ ہے اور علماء میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام عوام کو، علماء کو اس پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں یہ پرابلم رہتا ہے تو اگر ہر مہینے کا چاند صحیح دیکھا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے تو یہ پرابلم کسی حد تک حل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے، اور میں ایک اسپیشل بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ جو ہے بنیادی وہ تو یہی ہے کہ جو ہمارے بھائی سعودیہ کو فالو کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر سعودی عرب کے مفتیان کرام کے بڑے فتوے ہیں، اور بہت وہ ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہم یہاں اتفاق اور اتحاد کریں۔ میں اس وقت ایک فتویٰ پیش کر رہا ہوں، یہ مفتی سعودی عربیہ عبدالعزیز بن باز، ان کا فتویٰ ہے۔ ان سے پاکستان سے مسئلہ پوچھا گیا، پاکستان جو سعودیہ کی سفارت ہے، تو وہاں کے ملازمین نے مسئلہ بھیجا کہ ہم نے جہاں روزہ بعض نے آپ کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ رکھا تو بعض نے پاکستان کے ساتھ رکھا، تو کون سے ہم میں سے بہتر ہیں؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھتے ہیں فالذی صام من موظفی السفارت فی پاکستان مال پاکستانیین اقرب الی اصابت الحق ممن صامہ مع سعودیہ۔ تو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ روزہ رکھا ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہیں بجائے ان کے جنہوں نے سعودیہ کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہی فتویٰ یہاں بھی صادر آتا ہے کہ جنہوں نے UK کی رویت کے مطابق فیصلہ کیا ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہیں ان سے جنہوں نے سعودیہ کی رویت پر فیصلہ کیا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں
کہ کیا وہ حق کے قریب رہنا چاہتے ہیں یا حق سے دور جانا چاہتے ہیں. تو حق کے قریب رہنے کی صورتحال یہی ہے کہ اپنے ملک کی رویت، اور پھر صرف یہ مسئلہ نہیں، ایک اور فتویٰ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر ملک کو اپنی رویت کو فالو کرنا چاہیے. وہ بھی اسی طرح پوچھا گیا. یہ سوال ہے، ذکرتم ان الرؤیت فی الپاکستان ہلال رمضان و شوال تتأخر بعد سعودیت یومین وسألتم هل تصومون مع سعودیت او مع پاکستان. کہ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان میں 2 دن بعد روزہ ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے، تو ہم سعودیہ کو فالو کریں یا پاکستان کو فالو کریں. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں والذی یظہر لنا من حکم الشرع المطہر ان واجب علیکم الصوم مع المسلمین لدیکم، کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تمہارا روزہ رکھنا واجب ہے تم پر. واجب کا لفظ استعمال کیا، ضروری ہے کہ ان کے ساتھ تم روزہ رکھو. لِعِمْرَيْنِ 2 وجوہات ہیں اس کی. احدہما قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحیٰ یوم تضحون، کہ روزہ اس دن رکھو جس دن تمہارے ملک کے مسلمان رکھیں، افطار اس دن کرو جس دن تمہارے ملک کے مسلمان روزہ افطار کریں، اور جس دن وہ عید الاضحیٰ منائیں اسی دن تم بھی عید الاضحیٰ مناؤ اور قربانی کرو. ماشاءاللہ. تو یہ آگے کہتے ہیں فانتا و اخوانوں کا مدت وجودکم فی الپاکستان ینبغی ان یکون صومکم معہم حین یصومون و افطارکم معہم حین یفطرون لأنکم داخلون فی ھذا الخطاب. کیونکہ تم بھی حدیث پاک اس خطاب میں موجود ہو تو تمہارے لیے بھی واجب ہے کہ تم انہی کو فالو کرو. تو یہ ایک مسئلہ. آگے دوسرا کہتے ہیں کہ دوسری وجہ اس کی کیا ہے، اس میں والامر الثانی ان فی مخالفتکم المسلمین لدیکم فی الصوم والافطار تشویشا ودعوتا للتساؤل والاستنکار و اثارتا للنزاع والخصام، کہ اگر تم وہاں کے مسلمانوں کی مخالفت کرو گے تو وہاں اختلاف پیدا ہوگا، جھگڑا ہوگا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں والشریعۃ الاسلامیۃ الکاملۃ جاءت بالحث علی الاتفاق والتعاون علی البر والتقوی وترک النزاع والخلاف، کہ شریعت اسلامی اس بات پر زور دیتی ہے کہ اتفاق میں رہا جائے اور کسی قسم کا انتشار پیدا نہ کیا جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر آگے حدیث پاک پیش کر رہے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. تو آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا، کہ وہاں آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، وہاں اچھی خبریں دینا، منافرت نہ پھیلانا. تو ان وجوہات کی وجہ سے جن ایک ملک کے لوگ مختلف دنوں میں روزہ رکھیں تو اس سے منافرت پھیلے گی، نفرتیں بڑھیں گی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے تمہارے لیے کہ تم اسی ملک کی رویت کو فالو کرو. تو میں کہتا ہوں کہ یہ فتویٰ ہمیں یہاں ریجنٹ پارک کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی یہ پہنچانا چاہیے کہ یہ تمہارے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے تو تم مہربانی کرو اس کو فالو کرو اور ملک کو انتشار سے بچاؤ. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت مولانا شیخ محمد ایوب صورتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ وفاق العلماء کے بانی ہیں اور اس کے صدر ہیں. یہ پورا جو ماشاءاللہ نظم چل رہا ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا اغراض و مقاصد ہیں، وہ سننے کے لیے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ان کی طرف، اور ان کے اختتامی کلمات سے جو ہے پھر ہم انشاءاللہ وقفے کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مفتی امجد صاحب کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہم آپ کے سامنے دکھائیں گے. حضرت مولانا ایوب صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی آن ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. مجھے بہت ہی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ کل اور آج امام قاسم رشید احمد صاحب کی سرپرستی میں ایک ایسا مشورہ اور ایسا اجتماع منعقد ہوا جس میں اگرچہ علماء کے مختلف رجحانات ہیں مگر ان سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ان کی کامیاب کوشش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو آگے بڑھائے اور پورے ملک میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اور صحیح طریقے پر رمضان اور چاند جو اختلافات کا مرکز بنا ہوا ہے اس سے ہٹ کر اتفاق کا مرکز بن جائے. مجھے کوئی طویل بات نہیں کرنی ہے. ماشاءاللہ جو علماء موجود ہیں اس وقت دونوں طرف کے علماء نے بہت ہی اچھی بہت ہی پیاری بات کہی ہے. میں ان کی تمام باتوں میں متفق ہوں اور یہی عرض کروں گا کہ جس طریقے پر وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی، غروب آفتاب 9 بجے ہے، کوئی آدمی 8 بجے نماز پڑھے اور سارے لوگوں کو جمع کرے کہ بھائی اس میں اتفاق ہو جائے گا، ناممکن ہے اور نماز کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہوگی. اسی طریقے پر رمضان کی ابتدا اور رمضان کی انتہا اور عید کا معاملہ ہے. عید کا دن آنے سے پہلے عید منائی جائے، قربانی والی عید سے پہلے قربانی کر لی جائے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عجیب و غریب معلوم ہوتی. ایک بڑے اچھے انسان ہیں یا ہمارے دوستوں میں ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا جو ایک دن پہلے انہوں نے عید کر لی اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم نے دوسرے دن عید کا فیصلہ کیا ہے اور دوسرے دن عید ہونے والی ہے. تو انہوں نے رات کو فون کیا، خیر خبر کی باتیں کی، کہنے لگے کہ عید کی نماز تو پڑھ لی ہے لیکن ذرہ برابر مزہ نہیں آیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ عید پڑھی ہم نے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آج عید ہوئی ہی نہیں ہے. حقیقت میں یہ رمضان تھا اور ہم تو آئندہ کل عید کریں گے. وہ ایک دم پھڑک گئے، کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ بے لطف ہم نے عید کی نماز آج پڑھی ہے. صاحب دل آدمی تھے. تو بہرحال واقعہ یہ ہے کہ قلوب پر اثر پڑتا ہے صحیح وقت میں عید کرنے کا اور رمضان کا. تو الحمدللہ میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس سلسلے میں جو بھی گفتگو ہو رہی ہے بہت عمدہ اور بہت مفید ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر پر جمع فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیراً والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ الخیر. جو ہے تو ابھی آپ نے ماشاءاللہ مولانا ایوب صاحب کو سنا جو کہ وفاق العلماء کے بانی اور صدر ہیں. ماشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف چلیں. میں صرف یہ جو پچھلی دنوں جن ساتھیوں نے امریکہ کو فالو کیا تھا، تو نارتھ امریکہ اور ہواوی میں سی اور ڈی کوڈ ہے. تو وہ حضرات امریکہ کی طرف چلے گئے کہ یہ جناب آبزرویٹری ہمیں کہہ رہی ہے کہ وہاں چاند قابل رؤیت ہے، اور ان کے نزدیک اے بی سی ڈی ہو تو اس کو وہ قابل رؤیت جانتے ہیں. اب اگر وہ اسی کرائیٹیریا پر عید الاضحیٰ پر رہتے ہیں تو امریکہ میں تو چاند ہواوی میں اور نارتھ امریکہ میں تو سی کوڈ ہے. تو اب ان کو پھر جو ہے وہ کل ہی ان کو محرم کا جو اس حساب سے تو ان کا 9 پہلے بنے گی، تو لیکن وہ 9 نہیں کریں گے، صرف عید کا معاملہ تھا وہ 10 پہ جائیں گے. لیکن ان کا جو اصول انہوں نے بنایا تھا نا عید الاضحیٰ پر، اس کے مطابق تو نارتھ امریکہ میں سی کوڈ ہے اور ان کے نزدیک وہ قابل رؤیت ہے. تو یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو اصول وفاق العلماء کا ہے اور نور ٹی وی رؤیت ہلال بورڈ ہے، سنی رؤیت ہلال بورڈ ہے ہمارا جس کے ممبر علامہ محمد انصاری صاحب ہیں اور علامہ قمر زمان اعظمی صاحب اس کے ترجمان ہیں. تو یہ جو اصول ہے یہ ہلال کی بنیاد پر ہے، رؤیت ہلال پر، تو انشاءاللہ اس سے اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. محرم کے اندر 8 کی شام کو صرف ڈی ہے ہواوے میں، اب پورے امریکہ میں نہیں ہواوے، چلو ہواوے میں ہاں اس میں سی ڈی ہے. ڈی کا مطلب ہے کہ چاند کی اونچائی 6 ڈگری وہاں ہے
اور نیچے لکھا ہوا ہے یہ ویزیبل تو ہے لیکن سیٹلائٹ کی دوربین سے. صحیح. میں ان ساتھیوں کے نزدیک ڈی تک قبول ہاں ہے. تو ڈی تک قبول ہے تو اس پہ پھر کرنا میں چاہیے. وہی عرض کر رہا ہوں نا, میں ان تک ڈی تک قبول. اگر اے سے ڈی تک ہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, گھر بیٹھے ہوئے آپ اعلان کر دیں بغیر دیکھے. ہاں بغیر. لا تصوموا حتی تروا الہلال پر عمل نہیں. ایک ان کے اصطلاح انہوں نے نکالی رؤیت علمی. یہ علمی تو پھر یہ ہاں رؤیت علمی بھائی لا تصوموا حتی تروا الہلال, جب تک کہ دیکھو نہیں کرو ہی نہیں. رؤیت علمی کیسے کریں گے آپ؟ صحیح فرما رہے. لا تصوموا تو کرو نا, سمو امر کیسے گا؟ آپ سارے پڑھے ہوئے ہیں اصول الشاسی. بالکل. امر للوجوب وجوب. سمو صحیح. لے رؤیت ہی, چاند دیکھے کر کرو. اس کو کیا کرو گے تم؟ حدیث کو کیا کرو گے؟ عمل کرنا پڑے گا. بھائی علمی اگر کرنا چاہتے ہو تو ظہر کے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیا کر, الحمدللہ ہو جائے گا. تو علمی ہے, صحیح. پتہ تو دے گا کہ وہ زوال سے پہلے ہے تو ہے. اس لیے حاجی صاحب یہ بات کی بحثیں ہیں. ساری دنیا جو حنفی الحمدللہ ہے وہ دیکھ کے کرتے ہیں. یہ دوسرے حضرات بھی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ رؤیت کا کرتے ہیں اور گواہی لاتے ہیں. یہ 4 ملکوں میں, چاہے گواہی ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لایا, وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو علمی کی بحث نہیں ہے. علم کرو کہ پھر لا تصوموا حتی تروا الہلال فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ ثلاثین. چاند آسمان پر ہے, علمی اعتبار سے ہے, ہم بھی کہیں گے ہے, بلکہ 10 ڈگری کا چاند ہے. ابھی پاکستان میں ایسا ہوا پچھلی مرتبہ 10 ڈگری کا چاند تھا, نظر نہیں آیا, مؤخر کیا اس نے. ہم نے خود کلپ بنایا کہ مؤخر کرو. انڈیا میں بھی پچھلے مرتبہ ہوا 10 ڈگری کا چاند تھا, کہا میں نے کہ 10 ڈگری ہے, نہیں نظر آیا, مؤخر کیا اس نے. حدیث پر عمل کرو. حدیث پر عمل کرو. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 10 ڈگری پہ یا ایک گرین سیکشن میں نظر آئے گا سے مراد نظر آنا پاسبل ہے. نظر آنا لازمی نہیں, نظر آنا پاسبل ہے. جو ہے کہ بعض جگہ جو ہے دوربین کی مدد سے, اور بعض جگہ جتنا آگے جاتے جائیں گے اتنا جو ہے عام نگاہ سے جو ہے نظر آنا پاسبل ہے. لیکن موسم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نظر نہ آئے تو وہ الگ بات ہے. جو ہے بہرحال جو ہے اٹس ٹائم ٹو کم ٹو بیک ٹو بیسکس. انشاءاللہ ہمیں اپنی روٹس کی طرف آنا ہے, اپنی اصل کی طرف آنا ہے. میں ہر ایک سے تو نہیں کہوں گا, آپ سے اور علامہ صاحب سے کہوں گا کہ 2 منٹ آپ دونوں حضرات کی طرف سے جو ہے اختتامی بات. آپ کر لیں. کا شکریہ کہ اتفاق اور اتحاد ہوا اور اس کی فضا کو ہم نے قائم رکھنا ہے. اور دوسری بات میں علماء سے بھی اور کمیونٹی سے کہوں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے انتشار اور افتراق پیدا ہو سکتا ہے بعض قوتیں آپ کو لڑانے کی کوشش کریں, لیکن چاند کے معاملے میں آپ نے قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کو ہی بنیاد بنا کے اسی کے اوپر جو آگے چلنا ہے. ذاتیات سے بالاتر ہو کر ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے اتحاد اور اتفاق کے لیے, اور ہمارے پاس الحمدللہ شرح صدر ہے اور یقین کی حالت. ہم شک میں نہیں ہیں, ہم یقین کی حالت میں ہیں. جی. اور عبادت بھی یقین کی حالت میں ہونی چاہیے. تو جو حضرات شک میں ہیں یہ بھی درست ہے وہ بھی درست ہے, ان کو چاہیے کہ اس سے نکلیں اور یقین کی طرف آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی نوجوان نسل سے, یوتھ سے, میری بہنیں بھی گھروں میں سن رہی ہوں گی, بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی, بھائی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, اور یہ اب اتنا مشکل نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا جیسے آپ نے اپنے استاد جی سے کہا کہ 7 منٹوں میں, تو یہ 7-8 منٹوں میں سارے علماء سمجھا سکتے ہیں. تو یہ خطبہ سے بھی کہوں گا میں یہ پیغام, جمعے کے اوپر باقاعدہ طور پہ پروجیکٹر کے ذریعے 5 منٹ آپ جب نیا اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس کو ویلکم بھی کریں, کمیونٹی کو ایجوکیٹ بھی کریں. انشاءاللہ عید الفطر تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی تبدیلی اس ماحول میں آ چکی ہوگی. بے شک انشاءاللہ. اور اصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انفارمڈ ڈیسیژن کریں. جو ہے rather than passing bucks on somebody else, you're passing your responsibility to others. Yeah, it is responsibility of everyone, not only scholars, not only ulama, it's everyone's responsibility to try to see the moon. Yes, once you have sighted the moon, then you pass the news to scholars or experts in scientific field. Then they will decide to accept your sighting or not, or to accept your testimony or not. So decision-making process is by them, by scholars, and scholars, Islamic scholars and scientific or astronomical experts, mashallah. Yeah, so they will decide. But it is your responsibility also to make attempt to sight the moon, inshallah. حضرت آپ کی طرف. مجھے بڑی خوشی ہے جی
कि हमारे नूर टीवी वाले भी साथ बैठ गए और पूरा बरतानिया को एक मैसेज जा रहा है कि ये मामला इख्तिलाफ का नहीं है बल्कि सारे मसलक वाले मिल के कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही अल्लामा ज़फ़रुल्लाह साहब और सियालवी साहब और दूसरे साहब की मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना कासिम का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। 2006 में एक मरतबा मैं लंदन गया था चाँद के इशू पर, तो उस वक्त हमने बयान दिया था, सारी बातें की थी। उस वक्त इतनी मालूमात भी हमारे पास नहीं थी। और 2006 के बाद अब यानी 14-15 साल के बाद फिर दोबारा इस पर आया और मिल के आए, तो मैं बड़ी खुशी है। मौलाना को मैं दुआएं भी देता हूँ कि ये हो। और तीसरी बात है कि देखो ये फ़र्ज़ रोज़े का मसला है और इख्तिलाफ बहुत बढ़ रहा है और ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ऑनलाइन है इस वक्त है। गूगल पर जाएं, देव मुल्क कोरा कैलेंडर करें फ़ौरन सामने आ जाएगा, moonsighting.com कहें फ़ौरन सामने आ जाएगा। दुनिया चांद कहाँ है, डे एंड नाइट एक दूसरी वेबसाइट है, डे एंड नाइट वर्ल्ड मैप, उस पर चांद किस डिग्री पर है, किस तूले बलद किस अर्ज़ बलद पे वो बताता है, सूरज किस तूले बलद किस अर्ज़ बलद पे वो भी बताता है। तो इतनी आसान सी चीज़ है नेविगेशन में, तो अब आसानी से एक दूसरे को अप्रोच करें। और मैं तो दुआ करता हूँ कि सब मिल करके अगली ईद इकट्ठी पढ़ लें पूरे बरतानिया, अगली ईद, हाँ रमज़ान भी इकट्ठी करें, तरावी और ईद भी इकट्ठी कर लें इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो बहुत बड़ी कामयाब होगी। मैं इसी पर दुआ करता हूँ, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह साहब दुआ फरमाइए। दुआ खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या इलाहल आलमीन, जो कुछ कहा है उसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अगर कोई गलती कोताही हुई है तो माफ़ फरमा। या इलाहल आलमीन, उलमाए किराम एक दर्द लेकर उठे हैं, इन्हें कामयाबी अता फरमा। बिलखुसूस में अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब के लिए कि इन्होंने ये तहरीक उठाई है, इलाहल आलमीन इनकी मदद फरमा, इन पर अपना फ़ज़ल व करम नाज़िल फरमा। तमाम उलमाए किराम को अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से मुस्तफ़ीद फरमा। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाईन। माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ नहीं जा रहे हैं, प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा है, लेकिन एक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको जो है माशाल्लाह मुफ्ती अमजद साहब जो हमारे रेगुलर स्कॉलर हैं, मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह, वो आपके सामने इंग्लिश में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपको समझाएंगे। अभी तक जो बातें हो रही थी उससे शायद हमने आपको कंफ्यूज कर दिया हो सकता है हमने आपको जो है वो क्लैरिटी के साथ ना समझाया हो सकता है हमने आपको और उलझा दिया हो। लेकिन ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो उससे जो है सिस्टमेटिक तरीक़े से और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने इसके ऊपर पूरी तफसील आ जाएगी इंशाल्लाह। खुला वक्त है हमारे पास, जो है टाइम की कोई क़ैद नहीं है। और उसके प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप मुफ्ती साहब से कोई सवालात करना चाहें तो बाय ऑल मीन्स आप ज़रूर सवालात भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ही विल एंटरटेन योर क्वेश्चंस। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस मुलाकात। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।